استغفر اللہ. یہ بتانا تھا. اب انہوں نے بھی بتا دیا اپنا سٹینڈرڈ کہ میں کیوں نہیں کر رہا. اور اب دیکھیے, اور یہ بھی یاد رکھیں, کہنے لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تھوڑی کلام کرتا ہے. میں نے کیوں آپ سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ کہنے لے کلام صرف شیطان رسولوں سے اور پیغمبروں سے اور نبیوں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور میں نے کہا یہ جو بات کر رہے ہیں کلام, یہ کون ہے؟ یہ ان کا کیا نام ہے؟ شیطان. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کر رہا, اس کو مٹی سے. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ دیکھا کیسے ڈرایا اس نے. ابلیس نے کہا ہوا ہے کہ آپ سے کلام نہیں کر, تم بہت گندے لوگ ہو. اللہ تعالیٰ صرف نبی اور رسولوں سے. اب میں خود جو کلام کر رہا ہے یہ دیکھیے آگے سورہ الاسراء 17 دیکھیے, کنٹینیوس بات کر رہا ہے وہ 17 کی 62. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر کرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں سوائے کچھ لوگوں کے اس کو ضرور اس کو اور اس کی ذریت کو دنیا دار بنا دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اس اللہ نے کہا چلا جا, پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے, بہت جزا ہے. اب دیکھیے کون ابلیس کیا کہہ رہا ہے, یہ بار بار سنتے ہیں یہ کون اللہ تعالیٰ سے ابلیس کیا کہہ رہا ہے. کیا کہا اس نے؟ ابلیس نے کہا تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو میں سوائے کچھ لوگوں کے تجھے میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ کس سے کون کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے, اور آپ سے اللہ کلام نہیں کر سکتا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے تو بات کر رہے ہیں؟ ابلیس باقاعدہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو دیکھ کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے گا تو میں اس کو دنیا دار اور اس کی ضرورت کو دنیا دار بنانا کیا ہوتا ہے. تو جو انوسنٹ کی لائف جو ایڈولسنس ایسی ایج ہوتی ہے جس میں آدمی غلطیوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے نا, سیکھ رہا ہوتا ہے, برائی میں بھی قدم نہیں رکھا ہوتا, تو وہ کہتا ہے دیکھو بات سنو, ابے بھائی تھوڑا سا کرو لیکن غلطی کرو, ہر چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. سنا آپ نے؟ ایک دفعہ پی کے دیکھو سگریٹ, چوری کر لو, کچھ حد نہیں ہے, ایکسپیرینس دیکھو. کوئی غلط کام کو تمہیں سمجھ میں کیسے ہے غلط کیا ہوتا ہے, سمجھنے کی کچھ پتہ نہیں. عورتوں کے ساتھ لیڈیز کا, جینٹس کا تو مجھے خوب اچھی طرح پتا ہے کہ ہر غلط کام میں کہنا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. آپ برائی جب تک کرو گے نہیں تو برائی کا پتہ کیسے چلے گا صاحب. اچھا یہ غلطی ہم کرتے ہیں برائی کرنے میں, جیسے برائی کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں دیکھتے تھے عادت بن جاتی ہے, اور پھر اس کا آدمی عادی بن جاتا ہے, اور پھر کنٹینیوس کر رہا ہوتا ہے, پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے. تو یہ کہا تھا اس نے کہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. مقصد یہ کہ ورلڈلی ایکسپیرینسز کرا دوں گا, سارے غلط کاموں کے ایکسپیرینسز, سب چیز کا ایکسپیرینس بنا دوں. تو اب یہ چیز سمجھیے کہ تو اللہ نے اس پہ کہا چلا جا, پھر اگر جو کوئی تیری اتباع کرے گا, اتباع, یہ دیکھیں لفظ فمن تبعک, تبعہ کا مطلب اتباع, کس کی؟ تیری اتباع کرے گا, یعنی رسول کی نہیں, اس کی, شیطان کی, ابلیس کی. جو تیری اتباع کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو آگے صاحب یہ ریزن سمجھ میں آ رہی ہے, دنیا دار بنا کون رہا ہے, سب وہ کر رہا ہے, مہلت بھی مانگ رہا ہے ابلیس اور بات چیت بھی کر رہا ہے. تو جب اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تو اس کو مہلت دی جا رہی ہے. الاسراء 17 اس کی 64 اور 65. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے, اور ان پر اپنے خیالات کو اور اپنی مردانہ طور طریقوں کو درآمد کر, اور ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر, اور ان سے وعدے کر, اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. بے شک میرے بندوں پر ہرگز تیری کوئی سلطانیت نہیں ہوگی, اور تیرے رب ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی, اور اب یہ سننے والے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تو مہلت دی اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی بتایا
کہ یہ ہے وہ مینز یعنی ذریعہ، ان ذریعوں کے تحت تو گمراہ کر سکتا ہے. یعنی یہ مینز دیے، یعنی ذریعہ. یہ ذریعہ کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے. ہم ایک ایک کو ڈیل کریں گے، ایک ایک کو. یعنی سب سے پہلے ہے کہ تو بھڑکا لے جس پر تیری استطاعت ہو، جو تیرا غلام ہو، جو تجھے سر تسلیم خم کر دے، جو تیری اتباع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی آواز سے بھڑکا دے، سٹر اپ کر دے، اشتعال میں لیا، یا آواز سے، سمجھ آواز سے. تو شیطان کی یا ابلیس کی آواز کس نے سنی؟ کون سی ایسی آواز ہے جس سے آپ باقاعدہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں؟ آواز سے. آواز ایک یہ آواز ہے، اور یہ کیا ہے؟ آواز. میوزک. میوزک کیا ہے؟ آواز ہے، ساؤنڈ. میوزک کو کیا کہیں گے آپ؟ آواز. بانسری کی آواز. اور گٹار بیٹ، ڈرم. مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ساؤنڈ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس ہیں وہ ایک آواز کریٹ کر رہے ہیں. اور آواز ہے نہیں آواز. تو یہ دکھی کون ہے؟ یہ وہی ابلیس. تو آواز سمجھ میں آ گیا آواز سے کس طرح گمراہ کر رہا ہے. صرف ساؤنڈ کی میں نے بات کی ہے، اس کے اندر جو پوئٹک سینس ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صرف آواز. آواز کے اثرات میوزک سے آتے ہیں، ساؤنڈ کے اثرات. اگر میں اس آواز میں کچھ سینس ٹرانسفر کر دوں وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو آواز کے ساتھ سینس بھی آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ گانے والے جو ہیں ان کے گردن میں، گلے میں کون بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ جنہیں اس کا آج سے نام کیا ہو گیا؟ شیطان. تو صاحب آواز ہو گئی. اچھا آگے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، دوسری چیز ہے، اور ان کے اوپر درآمد کر اپنے خیالات. یہ چیز سمجھیں آپ کہ خیالات جو ہیں وہ ہمارے اوپر، اکیلے میں ہم بیٹھے ہوئے بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یوں بیٹھے ہوئے. یوں نہیں بیٹھے ہوئے آپ. کوئی آدمی خالی ذہن کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک سوئے گا نہیں. سونے کے علاوہ جب تک جاگ رہا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اگر وہ کام کر رہا ہے، کوئی کام کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کے خیالات میں پلاننگ انوالو ہو گئی کچھ کام کی. لیکن ایک آدمی بیٹھ کے باقاعدہ خیالات میں چیزیں آ رہی ہیں اس کی، جس کو ہم مختلف چیزیں میں لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، فینٹیسی، وہ بھی خیالات ہیں. سمجھنا؟ خیالات. تو خیالات کو درآمد کر رہا ہے آپ کے اندر اوپر. اللہ کہا تو یعنی شیطان، ابلیس، تو خیالات لے کے آ جاؤ اپنے اس شخص کے اوپر. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج میں، انگریزی میں، اسکول آف تھاٹ. یعنی میرے آپ کے کیا خیال ہے؟ ایسا سنو آپ نے جملے باقاعدہ ہم بولتے ہیں. آپ اپنا خیال بتائیے. یعنی آپ اپنا بتائیے جو شیطان نے آپ کے اندر پور کر دیا ہے وہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے. کیونکہ اللہ کہا ہے درآمد کر اپنے خیالات سے ان کے اوپر. اپنے خیالات، شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے خیالات سے ان کے اوپر امپورٹ کر دے، درآمد کر دے لوگوں کے اوپر. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے خیالات ہیں. اب آپ اپنے خیالات بتائیے، آپ کے کس خیالات کیا ہے وہ ہیں عادی. تو بیسیکلی آدمی کی جو خیالات کی دنیا ہے وہ اس کی اسکول آف تھاٹ ہے، شیطان نے اس کو دیا ہے. اور کچھ لوگ بیچارے اتنے پریشان رہتے ہیں، انہوں نے ناولیں لکھ دی، اتنے ان کے ذہن میں خیالات چلے جو برداشت نہیں کرتے، انہوں نے جلدی سے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ آج بن گئے بہت بڑے رائٹر. انہوں نے سارے خیالات تھوپ دیے اور ہم بیٹھ کے ان کے خیال دیکھ رہے بیٹھے ٹی وی پہ، ڈرامے، فلمز. تو یہ ہو گیا اسکول آف تھاٹ. کس نے درآمد کیا؟ شیطان نے. تو جتنے دنیا میں مذہب کے اندر اسکولز آف تھاٹ ہیں، کہنا آپ کا کیا مذہب؟ کہنا میں اس مذہب سے تعلق ہوں. آپ کا کیا خیالات ہیں؟ کہنا میرے یہ خیالات ہیں. مطلب غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے خیالات یہ باقاعدہ میرے خیالات بتا دیں. میرے خیال، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تو یہ خیالات کی جو دنیا میں چل رہی ہے زندگی، یہ کون امپورٹ کر رہا ہے درآمد؟ وہ سب شیطان، ابلیس. اس کو اللہ نے کہا ہے تو ایسا کر. تو خیال یاد رکھیں. نمبر 2 خیالات میں آتا ہے ابلیس. ہمارا جو دوست ہے دشمنی کس طرح کر رہا ہے کہ ہماری خیالات میں چل رہا ہے کنٹینیوس، نان سٹاپ. تو ابلیس مایوس جو ہے آپ کو دیکھیں خیالات میں آتا ہے. یہ پتہ چل گیا آواز سے گمراہ کرتا ہے. پھر ہے میسکولن مینرز، مردانی وجات، وراجلک. اب یہ میسکولن مینرز جو ہیں
بہت سارے میسکولن مینرز ہیں بے پناہ ہمارے جو مروجہ معاشرے کے اندر. مردانی طور طریقے, مردانی وجات میں بتانا چاہوں گا. دیکھیے میں اکثر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا کمپیریزن کا وقت آگے میں پڑھ کے پھر آپ کو اور بتاتا ہوں. دیکھیے آپ نیکسٹ پیج پہ جائیے پھر واپس آ جائیں گے. میں آپ کو مردانی وجات بتا رہا ہوں معاشرے میں کس قسم کی مردانی وجات سمجھی جاتی ہے. مردانی وجات یا مردانہ طور طریقے بمطابق بائبل یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کیا ہیں, ان کے عقائد کیا ہیں. کہاں لکھا ہے؟ بائبل پڑھوں گا میں, کچھ ورسز بائبل کی ہیں اور آپ غور کیجئے کہ جو میں پڑھوں گا اس سے آپ کو کیا نظر آئے گا کہ یہ اس طرح جو بات کرنے کا طریقہ ہے, اس میں جو باتیں لکھی ہوئی, اس سے جو مقصد پیغام ہے, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے دنیا میں. مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہوا ہے, میں انگلش میں ورڈ پڑھوں گا, میتھیو 23 کی 33, اے سانپوں افائی کی اولاد. اب یہ دیکھیں آپ کہ اب ہم نے شروع کیا خواتین و حضرات السلام علیکم, ایک یہ طریقہ ہے. اگر کہوں اے سانپوں, یہ کیسا لگا؟ افائی کی اولاد کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ ہے مردانی وجات. کیونکہ ڈکٹیٹر ہوں میں, جو دل چاہے کہہ دوں آپ کو, بدتمیز نالائق لوگوں کچھ بھی کہہ دوں میں آپ کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہے سانپوں کی اولاد, پتہ نہیں کیا, اے سانپوں, اے ریاکاروں. یہ میتھیو 23:13 میں لکھا ہے, اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ السلام, جبکہ یہ مردانی وجات جو ہے یہ بائبل میں میری نظر میں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے. یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا ہے, اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یہ طریقہ کار کس کا ہے؟ میسکولن مینر آف دا شیطان. 51 لوک 12 اس کی, کیا تم گمان 51 ورس, کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدائی کرنا. اب یہ دنیا میں ڈیویژنز کرنا, یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ مردانہ وجات, میسکولن مینر. جو آدمی کر رہا ہے بڑا فخر سے اس کو سمجھاتا ہے, بڑا طاقتور آدمی ہے بھائی. آگے سنیں, میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. میں زمین پر کیا کرنے آیا ہوں؟ آگ بھڑکانے, اس لیے آیا ہوں. اور اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. یہ کون کر رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ سے؟ اللہ کے رسول عیسیٰ السلام کریں گے. یہ ہے مردانی وجات, تاکہ لوگ ڈریں. میسکولن آدمی ہوں میں, مردانہ طور طریقہ. اور دیکھیں, اس لیے کہ ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور عورتوں کو بھی مار ڈالو. جنہوں نے مرد کا منہ دیکھ چکی ہوں ان کو قتل کر ڈالو. لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں ہوں, اچھوتی ہوں, ان کو اپنے لیے زندہ رکھو. سن رہے ہیں آپ؟ یعنی جو عورت اور مرد زنا کر لے ان کو تو آپ قتل کر دیں, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور جو ورجنز ہیں ان کو رکھو اپنے لیے. یہ کون ہے؟ میسکولن مردانی وجات. اور تم ان کو میراث کے طور پر, آگے ورس تھی یہ تھی اعداد 31 اس کا وہ ہے بک نمبر, اور 17-18. اچھا, اور آگے ہے پھر لیویٹس کہتے ہیں انگلش میں, اردو میں آبار, اس کی 25 کی 46. اور تم ان کو میراث کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کو موسی ملکیت ہو. یعنی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ پہلے تو جو عورت مرد زانی ہو ان کو تو جان سے مار دو. میسکولن آدمیوں میں مردانہ میری وجہ ہے, میسکولنٹی. اور جو ورجن لڑکیاں ہیں ان کو رکھو زندہ اپنے لیے. اور جب جانے لگو تو اپنے ورثے میں اپنے اولاد کے لیے ان کو چھوڑو تاکہ وہ تمہیں سرو کرتی رہے. دیکھا میسکولن مینر آپ نے. آگے دیکھیں, یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد بمطابق بائبل. یہ اس کا نمبر ہے 1 Corinthians 14:34-35. عورتیں کلیسا میں کے مجمع میں خاموش رہیں. عورتیں چرچز میں یا ایسی گیدرنگز میں خاموش رہیں. یہ مردانی وجات ہے, خاموش عورتیں, کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں, انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے, خاموش, بلکہ تابع رہیں جیسے توریت میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو گھر میں اپنے شوہروں سے پوچھیں, کیونکہ عورت کا کلیسا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. دیکھا آپ نے مردانی وجات,
کہ مردانی میسکولینٹی یہ کہ عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. خاموش. محفلوں میں کلیسا میں ان کے بائبل کا لا ہے خاموش ہے, بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر پوچھنا چاہتی ہے تو یہاں مت آئیں, وہاں جا کے گھر میں بیٹھے, میں بتاؤں گا تمہیں آن کے. اور آگے دیکھیں لوک 14 کی 26 میں, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرے پاس شاگرد نہیں ہو سکتا. یعنی اپنا مردانی وجاہت کی دیکھیے, شاگردی قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو. آدمی شاگرد بنا رہا ہے یہ شیطان کہ اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ دو میرے لیے. سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ کون ہوں میں؟ شیطان. اتنا زیادہ کنٹرول کرتا ہے برین کو کہ جو وہ کہتا ہے اس کو اپنا بچے نظر نہیں آ رہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. کتنے ہزاروں لاکھوں آدمی مروا دیے ابلیس نے, شیطان نے. ایک معمولی سے گھر سے لے کے جان دینے کو تیار ہے وہ, اس جذبے کے خاطر جس کے وہ تابع. وہ جذبہ جو ہے مایوسی کا, ابلیس کا جذبہ, برباد کرنے کے لیے تیار ہے, اپنی زندگی تباہ کر دے گا, سب چیز خراب کرنے کے تیار ہے اپنے اس کی شاگردی میں, اس ابلیس کے لیے. اللہ رسول کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ. مر جاؤ, اپنے کو نقصان پہنچا لو, دوسرے کا نقصان پہنچا دو, سب کا برباد کر دو, کیونکہ تم دکھی ہو, دکھ لپٹا ہوا ہے, دکھی انسان. پھر لوک 19:27, لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں, یہاں لا کر میرے سامنے قتل کر دو. اور اگر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پاور دیکھیں, اگر یہ لوگ یہ نہیں مانے کہ میں ان کا بادشاہ ہوں, مجھے بادشاہ نہیں تسلیم کرو, تو کیا کرو, میرے سامنے لاؤ, انہوں قتل کر دو. تو یہ میسکولن مردانی وجہ دنیا میں ہو رہی ہے پریکٹس, اور نظر بھی آ رہی ہے کہ میں پاورفل اگر ہوں تو میں میک شور کرتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہوں, میری بات مانی جائے, اور اگر نہیں مانو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یا تو یوں مر جاؤ, ویسے مار کے مر جاؤ, ورنہ یوں مار دیں گے ہم. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ ابلیس. مردانی وجات, میسکولن مینرز, کتنی پاور رکھتا. یہ تو میں نے آپ کو یوں بتایا, پھر آپ تو چھوٹی چھوٹی سے لے کے, تو بائبل میں تو چلو میں نے ایک ریفرنس دکھا دی کہ بائبل میں تو باتیں لکھی, اور دنیا اس پہ پریکٹس بھی کرتا ہے. ویسے ہمارے اپنے معاشرے میں بھی یہ ہمارے انسان کی نفسیات کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم مائنر سے ایک چھوٹی سی بات پر ہم باقاعدہ لڑ لیتے ہیں, تعلقات خراب کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں. ابلیس ہمارا دکھ کا وہ بنا ہوا ہے سرغنہ, اور ہمیں دکھ میں اور اس میں انوالو کیا ہوا ہے, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, دکھ پہنچائے جا رہے ہیں, اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ کام اللہ رسول کے ساتھ تو جب ہے جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہ ہو. اچھا وہاں پہ اس آیت پہ آ جائیے, دیکھیے وہاں تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اور تو ان کو جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اپنے آواز سے بھڑکا دے, پھر اپنے اوپر ان کے اوپر خیالات درآمد کر, اور مردانی وجات سے گمراہ کر. یہ آپ نے دیکھ لی مردانی وجات. اب ہے وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ, اور تو ان کا شریک کار بن جا مال کے اندر, اور اولاد وَأَوْلَادٍ, اور وعدے کر ان سے. اب یہ دیکھیے مال اور اولاد, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر مرد عورت دونوں اس کے لیے جان قربان. یعنی کہ وہ ویسے تو مال تو ایک جائز طریقے سے کما سکتا ہے آدمی, ہے نا, جائز طریقے, لیکن آپ ناجائز طریقے سے باتیں, اللہ کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ, غلط طریقے سے مال مت کھاؤ. تو اس باطل طریقے سے مال کھانے میں آپ کا شریک کار کون بن رہا ہے؟ شیطان. وہ شیطان شریک کار بن گیا, تو اللہ کہہ رہا ہے تو ان کو شریک کار بنا سکتا ہے. ہر غلط ربا کھا رہے ہیں آپ, تو آپ شیطان کے ساتھی بن, اللہ کا شیطان نے چھو لیا. تو اس طرح کی بات سمجھ لیں, کس طرح وہ شراکت کرا رہا ہے آپ کو آپ کے مال کے ساتھ. اور اولاد کو دیکھیں آپ کہ اولاد کا قتل کر رہے ہیں آپ, بلیو کریں, قرآن میں لکھا ہے اپنی اولاد کا قتل مت کرو, تو آپ سمجھنے سے یوں قتل کر دیا. نو, بچہ معصوم چھوٹا جب بڑا ہونا شروع کرتا ہے تو اس کی پہلی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کون سی ہے؟ گھر میں. کون گھر کچھ نہیں, چار دیواری نہیں, آپ ہے ماں باپ. اور میں ذرا سا پریویلیج دیتا ہوں عورتوں کو, کیونکہ ماں ہے, ماں کا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ. تو وہ جو مائیں ہیں وہ اپنے جذبات ٹرانسفر کر رہی ہیں
اس دکھ کو کس سے شیئر کر رہی ہیں؟ اس دکھ کو شیئر کرنا جا رہا ہے اس کے بچوں کے ساتھ. تو مال کے اندر شراکت کس طرح کر رہا ہے وہ کہ آپ جب غلط طریقے سے مال کمائیں، فورجری کر کے، فال سوٹ سے غلط، وہ مال کے اندر آپ کے ساتھ شراکت کر رہا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تھی اولاد. تو اولاد یہ سمجھیے جذبات آپ کے ساتھ جو تعلق ہے بچے کا اور آپ کا وہ ہے جذباتی تعلق. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا اس کو اس طرح کر دینا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نا امیدی ہو جائے. ہمیشہ یاد ہے کہ سب چیزیں بچپن میں ہوتی ہیں اور ایک 5 سال میرے خیال 6 سال 7 سال پتہ نہیں کیا عمر ہوتی ہے بچے کی سائیکی مکمل ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے آگے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہ جو وعدے کرتا ہے شیطان سوائے غرور نہیں، دھوکہ. اردو میں غرور کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ، انگلش میں ہوتا ہے ڈیلوژن. اینی وے تو اللہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ہرگز تیری ان کے اوپر سلطانیت اتھارٹی نہیں ہوگی اور تیرا رب جو ہے وہ وکالت کرنے کے لیے کافی ہے. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل جو کرے گا، آیات کی ایسنس پر عمل کرے گا زندگی میں اور پہچان لے گا کہ یہاں پر شیطان کا وار میرے پاس آ رہا ہے، یہاں شیطان میرے اندر نفسیات میں انٹری کر رہا ہے اس سچویشن پر، تو اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. یہ ہے پوری ایکسرسائز، اس پورے لیکچر کا مقصد کی اس کی پہچان. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے بے شک میرے بندے، میرے زر تسلیم کمدہ، میرے نوکر، اللہ کے نوکر، ان پر تیری ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی سلطان. ہرگز اور ہرگز اتھارٹی نہیں ہوگی اس شخص پر جو اللہ کی آیات کو سمجھ کر اس کی پہچان کر لے کہ یہاں پر شیطان کا وار آ گیا، یہ شیطان آ گیا ہمارے بیچ میں. اس وقت پہچان لے سچویشن کے اندر کہ اس وقت جو ہے مسئلہ کچھ اور ہے، تو پھر اس پہ اس کی اتھارٹی نہیں، ورنہ تو اتھارٹی بنا بیٹھا ہے، کرائے چلا جا رہا ہے آپ سے، جو دل چاہے کرایا جا رہا ہے آپ سے. تو اس وقت شیطان کے تو کافی اچھا. اب آگے آئیے سورہ الاعراف 7 اس کی 16 آیت. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. 17ویں آیت. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. یہ کنٹینیوس ابلیس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، یہ یاد رکھیں، اور باقاعدہ باتیں کہہ رہے ہیں. ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا، اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا ہے تو میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بتانے کا یہ سوال یہ کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھ کو اکسایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے اکسا دیا. کس چیز کے ساتھ اللہ نے اکسایا شیطان کو؟ آواز سے. اور کیا کس سے اکسایا؟ خیالات. ویری گڈ. خیالات سے، آواز سے اور مردانی وجہ سے. دیکھ رہے ہیں کتنا اٹینٹیو ہے، دیکھ رہے ہیں شیطان سے. تو اللہ نے کہا، اب شیطان نے کہا ان چیزوں کیونکہ ان سے کیا رہا، جب میں دیکھوں میں آواز سے آپ کو متاثر کر دوں تو میری میں بن رہی ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آپ سے. میں اپنے خواہش جب امپوز کر دوں آپ کے اوپر تو میری میں بن رہی ہے. دھوکے میں ہوں میں بیسیکلی، استغفر اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیزیں جسے تو اکسا سکتا ہے، تو اپنی آواز سے، اپنی خیالات سے درآمد کر لے، آل اولاد سے اس میں شراکت کر لے. وہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی تھی اسی اللہ نے، شیطان نے یہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے اغوا کر رہا ہوں، یعنی میں تجھے لالچ دے رہا ہوں یا میں تجھے اکسا رہا ہوں، یہ اللہ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ایک نافرمانی کری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں. آواز دے رکھی ہے، اب آواز اچھی ہے اگر کسی آدمی کی ہو، یا ساؤنڈ اسے کیوں آدمی گمراہ کرے؟ آواز اچھی ہونا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، لیکن اس کا یوز اس پہ بات آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا میں تجھے اکسا رہا ہوں، بلکہ شیطان نے الزام لگا دیا اللہ پہ کہ تو نے یہ مجھے اکسا لیا ہے ان چیزوں سے، لہذا میں ایسا کرتا ہوں، مجھے مہلت دے دے. تو ابلیس نے کہا پس اس کے ساتھ جو تو نے مجھے اکسایا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر ضرور لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. ہم 5 times a day نماز میں کہتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی. تو میں ایسی جگہ جا کے بیٹھوں نا کہ جہاں پر لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے میں ضرور بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم، جہاں سے تیری بات پتہ چلے وہیں بیٹھوں گا میں جا کے.
ہم سمجھ رہے ہیں جوا خانے میں وہاں نہیں ہے, وہاں تو اس کے شاگرد کام میں لگے ہوئے ہیں, بالکل سارے کام, فراڈ, چیٹنگ, سارے اسے چھوڑ رکھا اپنے سارے سرغنوں کو. لیکن جہاں سے یہ مجھ سے خوف ہے کہ یہاں سے میری ذات کھل جائے گی, وہیں بیٹھا ہوا ہے وہ. لیکن آج کے بعد سمجھیں کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید بہت قریب نزدیک رکھا ہوا ہے. پہلے خود دیکھیں, خود سمجھیں, اپنے شیطان کے ساتھ جو انٹیمیٹ ہے دوستی میں اپنے ساتھ, اس کو سے چیک کریں اور پھر جا کے پوچھیں آیات. ایسے نہ جائیں آنکھیں بند کر کے. تو اس طرح بیٹھے ہیں صراط مستقیم پہ. اب وہ کہتا ہے پھر میں ضرور ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ہر طرف سے آئے گا اور تو ان کو اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سامنے سے کیسے آتا ہے, پیچھے سے کیسے آتا ہے, دائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, بائیں کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے شیطان. یہ ابلیس کس طرح, اب یہ دشمنی کیسے کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اس پر. اس کے مقابلے میں اس کو کرم کیا تو کہہ رہا ہے اس کے میں آگے سامنے سے آؤں. سامنے کیسے, جو آپ زندگی گزار رہے ہیں آگے, آپ ایک زندگی میں آپ کی ایک لائف صبح دوپہر شام ایک ٹائم گزر رہا ہے. تو ہر سچویشن میں جو آپ آتے ہیں, ابھی جیسے ہم بیٹھے سن رہے ہیں یا آگے جو لائف چلی, تو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں مجھ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے کہ میں صحیح ڈیسیجن لے لوں یا غلط ڈیسیجن لے لوں, یا شیطان کی اتباع کر لوں اس وقت, یا میں اللہ کی بات کو مان لوں. تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا اور شیطان پر ڈیسیجن لے لوں گا تو شیطان سامنے سے آن کے غلط کام کرا جائے گا. تو وہ سامنے سے آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ سامنے سے جب آپ کی غلط ڈیسیجن آپ نے لے لیا تو وہ آپ کے پیچھے چلا گیا میموری کے اندر, غلط کام, غلط ایکشن. تو اس کی ری اکرنس ہوئی, اس برے کام کا ری اکرنس ہوا, تم نے تو فلانے وقت تو یہ غلط کیا کام بیٹھے ہو, تو یہ پیچھے سے آ گیا لے کے. پرانا ال اور ہرٹس, پرانے ال ہرٹس سامنے لے آتا ہے, پھر اس کا ایک دور لے آتا ہے. ابھی تو آگے سے ہم بچ رہے تھے, وہ ایک دم پیچھے سے لے آئے کہ تم تو یہ کرے بیٹھے ہو, تم کیسے صحیح کر سکتے ہو, تمہارے ساتھ تو یہ دکھ ہوا ہے, تمہارے ساتھ یہ نقصان ہوا, تم اس لیے دکھی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو پیچھے سے باتیں لے آئے جو گزر گئی ہیں. آگے سے بھی غلط ڈیسیجن کروا رہا ہے, پیچھے اگر تم صحیح کرنا چاہو تو پیچھے سے لے کے آگے تو یہ جال آپ کے اوپر لے آتا ہے. تو آگے سے پیچھے سے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. دائنے کے بارے میں کیا, یہ بھی یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے رائٹ یعنی صحیح, اور ایک ہوتا ہے لیفٹ یعنی غلط. یہاں عربی میں جو ورڈز ہیں ایمانی و شمائل کے معنی, رائٹ کے بارے میں, رائٹ کیا چیز ہے, رائٹ ہینڈ نہیں, رائٹ صحیح کیا ہے, اور لیفٹ کیا ہے, اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ کو رائٹ, ہم اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو ہم کو بہت سی باتیں معاشرے میں رائٹ سمجھی جاتی ہیں, صحیح سمجھا جاتا ہے, جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. تو ہر انسان کو ابلیس شیطان نے ایسے کام کروا رہا ہے بغیر روح کے, روح مائنس کر کے ہر کام کرایا جا رہا ہے. وہ سمجھ لیں سب قرآن کی تلاوت لے لیں نا, بلیو کریں, اتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا, دنیا کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے بغیر مانو کہ آپ سمجھے ہوئے, سوائے اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے عربی میں. کیسی زبردست اندھیرا ڈال رکھا ہے لوگوں نے کہ سمجھ نہیں دیں, اور اگر سمجھ میں آئے بھی تو اس کے اوپر عمل نہ کرے. تو یہ سب شیطان جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے باقاعدہ قرآن پڑھنا, مگر سمجھ کے نہیں پڑھو, معنوں سے تدبر کر کے نہ پڑھو. بھائی قرآن پڑھنا غلط ہے, ہاں جی غلط تھوڑی, قرآن پڑھتا ہوں میں صبح شام, مگر سمجھ نہیں رہا ہوں, میں عربی پڑھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ شیطان کرا رہا ہے کہ صحیح سمجھا, تو یہ رائٹ بتا رہا ہے. اسی طرح غلط لیفٹ کے بارے میں, تو ایک دنیا میں ایک گروپ کہلاتے ہیں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ. رائٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فار گاڈ ہیں, اور لیفٹسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اگینسٹ گاڈ ہیں. دونوں اگینسٹ گاڈ ہیں, کیونکہ رائٹسٹ کو بھی نہیں معلوم کہ اصل رائٹ کیا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ رائٹ آدمی وہ ہوگا جب اللہ کی آیات سے وضاحت ہوگی تو سمجھ میں آئے گا رائٹ کیا ہے. ورنہ شیطان نے رائٹ بتایا ہوا ہے, جو آپ کی ذہن میں رائٹ ہے وہ بھی رائٹ نہیں ہوتا بعض دفعہ. جب تک آیت سے وضاحت نہیں ہوگی وہ رائٹ بھی رائٹ نہیں ہے, لیفٹ بھی لیفٹ نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں یہ اسٹارٹ, جب جملہ ہی اسٹارٹ کیا جاتا ہے بات چیت میں تو کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے, ہاں یہ 5 اصول ہیں, نماز پڑھو, زکوٰۃ دے دو, اور جناب حج کر لو, اور روزے رکھ لو, یہ تو پرنسپلز ہیں, یہ تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. روزے کی روح نہیں معلوم, تراویح کی روح نہیں معلوم, قرآن کی روح نہیں معلوم, نماز کی روح نہیں معلوم, کر رہے ہیں پوری زندگی, ایک لفظ نہیں جانتے کیوں کر رہے ہیں. تو بظاہر تو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. سمجھنے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں,
اسی طرح دیکھیے نشہ اللہ کہہ رہا ہے کچھ فائدہ ہے نقصان ہے. ایک میں ایگزامپل سے بتا رہا ہوں, تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نقصان ہے, نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. تو فائدے کے لیے میڈیسن کے طور پہ استعمال کے نہیں کر رہا ہے کہ بھائی حرام ہے صاحب, حرام غلط کر دیا بالکل نہیں کروں گا میں, ڈرگس نہیں لوں گا. بھائی ڈرگس لینے میں کیا ہے, ایز اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو میڈیسن ڈاکٹر اس کو جانتا ہے, وہ مقدار دیتا ہے, اس سے ہی ہے.